جبکہ قرآن کریم کی درجنوں آیات باضابطہ یاد دلاتی ہے، باضابطہ جھنجھوڑتی ہے انسان کو کہ یہ دنیا کل تجھ سے چھن جائے گی، یہ مکان دکان سب ختم کر لیا جائے گا، لوگ ہڑپ لیں گے، تیرے تن بدن کا ایک جوڑا کپڑا بھی جسم پر نہیں رکھیں گے، سب اتار لیں گے، ننگا کر دیں گے، بالکل بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر تجھ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ یادیں دلاتی ہیں قرآن پاک کی آیات، تفسیریں، حدیثیں، یہ سب یاد دلاتی ہیں، مگر انسان بہرا بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے، گونگا بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اندھا بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے، سوچتا ہی نہیں انسان کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر یہ غافلین میں چلے جاتے ہیں، اور جب غافلین میں چلے جاتے ہیں جیسے تیسے دنیا گزر جاتی ہے، دونوں ہاتھ نیکیوں سے خالی، گناہوں کا بوجھ سر پر، اور چلے کفن میں لپٹ کر، تب اس وقت ان کی لاش سے جو بھیانک آواز نکلتی ہے وہ آپ سن نہیں سکتے، اسے جانور سنتے ہیں، انسان اور جنات کے سوا سب سنتے ہیں کہ جناب چارپائی پر لد کر کس حال میں جا رہے ہیں، کس کنڈیشن میں جا رہے ہیں، جانور سنتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر پردہ ہٹایا جائے، مفہوم ہے، تو تمہارے کان پھٹنے لگیں گے، قبرستان نہیں جاؤ گے، ہوش غائب ہو جائیں گے، وہ ہاہاکار مچاتا ہوا ایک آدمی چلتا ہے چارپائی پر لد کر۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، وہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، وہ جنہوں نے اس مصروف ترین دنیا میں کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالا ہے، اپنے رسول کے فرمان پر عمل کے لیے کچھ سمے رکھا ہے، وہ جب چلتے ہیں تو ان کا حال دیگر ہوتا ہے، ان کے اعمال حسنہ ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی نیکیاں ان کو تسلی دیتی ہیں۔ بندے، تو نے بڑے وقت کی قربانی دے کر ہمارا اہتمام کیا، آج تیرے سارے اپنوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ساتھ چلیں گے، ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ تب وہاں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ نیکیاں کمائی ہے، وہ کفن میں پھولے نہیں سماتے، وہ خوش ہو کر جاتے، اللہ کا انعام ان پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں پیش کرنے کے بعد آپ کو راستہ دکھ جانا چاہیے۔ اب جملہ لیجئے گا، اگر آج اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کی تمہیں فرصت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کا موقع نہیں ہے، تو کل تمہیں جنت کی چوکھٹ پر بھی قدم رکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تڑپ جاؤ گے جی، ترس جاؤ گے، اور جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیا جائے۔ حدیث کا مفہوم عرض کروں گا، مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک ہے۔
جب آدمی عمل بد کرتا ہے اور عمل بد کرتا کرتا مر جاتا ہے تو اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں اب اپنے آپ کو دیکھیں اور خود سے خود پوچھیں کہ عمل بد کرتے ہو کہ عمل خیر؟ اگر یہ ضمیر، یہ خمیر اندر سے آواز دے کہ تو عمل بد کرتا، بدکار ہے تو، خطاکار ہے تو، گنہگار ہے تو، نافرمان ہے تو، تب پھر انجام دیکھ لیجیے۔ اور ایک بڑا نقصان بتاتا ہوں عمل بد پر چلنے والوں، جو عمل بد پر زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے مرنے کا سمے آتا ہے تو شدت کی پیاس لگتی ہے، ایسی پیاس لگتی ہے کہ پورا سمندر اگر منہ میں ڈھونڈیل دیا جائے پیٹ پھٹ سکتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ایسے موقع پر شیطان آتا اور کچھ اس طرح سے کہتا، سوال اٹانگ پٹانگ کر دیتا، ایمان لینے کی کوشش کر جاتا کہ تیرے خدا نے تجھ کو کیا دیا، تڑپتی حالت میں چھوڑ دیا، تجھے تو پانی بھی نصیب نہ ہوا، یہ دیکھ پانی لایا ہوں، پانی کیا شہد لایا ہوں۔ وہ کہے گا تو مجھے خدا کہہ دے، ابھی تجھے پانی دیتا ہوں، پانی کیا شہد پلا دیتا ہوں۔ تو جو بندہ زندگی بھر اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہاں بھی وہ نافرمانی کر جائے، وہاں وہ نافرمانی کر جائے گا اور ایمان لٹ جائے گا۔ اور جب ایمان لٹ جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے کافرین کے لیے، اعدت للکافرین، تو وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا، اب اس کے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا، یہ خطرہ رہے گا۔ اس لیے پیارے سنو، اور جو عمل خیر پر زندگی گزارتے ہیں تو جب ان کی ایسی مشکل گھڑی آتی ہے تو ٹرائی کرتا ہے وہ۔ انسانوں کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، یہ قرآن کا کہنا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ دشمن کبھی تھکتا نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے محنت کرنے پر یہ تھکتا نہیں ہے، آپ اسے ذلیل کریں، آپ اسے رسوا کریں، آپ اسے تانے دیں، آپ اس پر لعنت بھیجیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جھولیاں گزر رہی، ان کا پورا خیال فرمائیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تھکتا نہیں ہے، بہکانے میں چوکتا نہیں ہے، انتھک محنت کرتا ہے۔ تو صالح آدمی کے پاس بھی وہ ٹرائی کرتا، لیکن وہ صالح جو زندگی بھر شیطان کی چال کو سمجھتا رہا، اس پر لعنت بھیجتا رہا، وہ سمجھ جائے گا، اللہ کی توفیق سے سمجھ جائے گا، اللہ کی توفیق سے سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان ہے،
लानत भेजेगा। یہ ہے عمل خیر کا فائدہ۔ اور مزید برآں اس کی نیکیاں، خاص کر نماز، اس مرد صالح کے ارد گرد گھیر لیں گی نہ اس کی نیکیاں، اور شیطان سے کہیں گی ہم تجھے اس کے قریب آنے نہیں دیں گے، تیرا حملہ اس پر ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے عمل خیر کا فائدہ۔ نہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جس دنیا میں مست ہے مست رہیے، ہم لوگ کا کام کیا ہے؟ سمجھا دینا، بتا دینا، راستہ دکھا دینا، بس۔ ہم آپ سے جھگڑے نہیں کر سکتے، ہم آپ سے مار نہیں کر سکتے، وہ زمانہ چلا گیا۔ ہم آپ پر جبر نہیں کر سکتے، بس محبتوں میں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر سمجھو تو سبحان اللہ، نہ سمجھو تو پھر آپ کی مرضی، انجام خود ہی دیکھو گے اپنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل کاٹو گے، سمپل سی بات۔ حدیث میں لے چلتا ہوں، اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ فرماتے ہیں جب مرد صالح قبر میں اترتا ہے تو خود اللہ پاک اس کو ثابت قدم رہنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کیوں؟ مرد صالح ہے، مرد مومن ہے، اس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور قرآن نے ذمہ داری لی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے، یہ حدیث میں ہے، اس کو کوئی بہکا نہیں پاتا۔ تو آپ کو اتنی باتیں سننے کے بعد سمجھ آئی ہوگی کہ عمل خیر آخرت کی پونجی ہے، اور دنیا میں عمل خیر باعث خیر و برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل خیر کرنے والے کو اللہ تعالی اس زمین پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا، بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دے گا، رسوا کر کے چھوڑ دے گا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ساری عزتیں متقین کے لیے، دنیا میں بھی اللہ انہیں عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک انہیں عزت عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ کریم ان پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، ان پر عنایتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات شاہد ہیں۔ وہ واقعہ بھی، حالانکہ میں بہت ہنسنے والا واقعہ سنانے کا عادی نہیں، حضرت محبوب الہی والا وہ واقعہ دماغ میں لائی کہ ایک مرید تھے، بڑے پریشان حال تھے۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، پیر صاحب کے پاس پہنچے یہ ارادہ لے کر کہ حضور والا کچھ کرم کر دیں تو حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ یہی ارادہ لے کر شیخ کی بارگاہ میں پہنچے۔ شیخ نے جان لیا کہ آج جناب کی آمد کس نیت سے ہوئی ہے۔ اتقوا فراست المؤمنین لأنه ينظر من نور اللہ کما قال، مومن کی فراست نظری سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ والے دلوں میں جھانک لیتے ہیں کیا ہے، وہ جان جاتے ہیں کہ کیا ہے، تو جان گئے۔ وہ کہا جناب جائیے استنجا کے لیے ڈھیلا لے آئے۔ گئے،
ڈھیلا اٹھایا، ہاتھ میں آیا تو سونا ہو گیا۔ دل نے کہا اس سے تو استنجا جائز نہیں ہے، پھینک دیا۔ دوسرا ڈھیلا اٹھایا، سونا ہو گیا، پھینک دیا کہ اس سے تو استنجا جائز نہیں ہے۔ ایسے اٹھاتے رہے، پھینکتے رہے، اٹھاتے رہے، پھینکتے رہے، جناب کو ڈھیلا نہیں مل سکا، مایوس ہو کر واپس آئے۔ محبوب الہی نے کہا کیا ہوا؟ لائے نہیں تم ڈھیلا؟ کہا حضور عجیب ہو گیا، ڈھیلا اٹھاتا تھا پر وہ سونا ہو جاتا تھا۔ کہا پھر وہی کیوں نہیں لے لیے؟ کہا اس سے تو استنجا جائز نہیں ہے، اس سے استنجا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کے من میں آ سکتا ہے میں ہوتا تو پہلے بٹور کے پہلے گھر میں رکھ کے بعد میں حضرت کے پاس آتا۔ وہ بڑے نیک لوگ ہوتے تھے، بڑے صالح لوگ ہوتے تھے۔ اب تو پیر صاحب کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے اور مرید صاحب کا بھی تو اللہ خیر کرے۔ اب تو مارکیٹ میں ایک سے ایک پیر آ گیا۔ ابھی تو آج کل لیٹسٹ ماڈل میں آئے ہیں، وہ چوڑی پہنے ہوئے، گھونگھٹ کاڑے ہوئے، سفید داڑھی، اور لگے ہیں آگے پیچھے، ہائے ہائے کیا، وہ تو جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہمارے لوگ کتا بن گئے، معاف کریے گا جملہ سخت ہے، کتا بن گئے، کتا۔ کوئی ٹکڑا دکھا دے کتا جیسے دوڑتا، بس یہ دوڑ پڑے۔ کوئی جادوگر ٹکڑا دکھا دے بھاگ لیں گے۔ ایک سے ایک خرافاتی جن کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پیچھے بھی بھاگے ہیں۔ کہیں قوالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں سے محفل سمع والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کی خانقاہوں میں نماز کا تصور نہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتا بن گئے۔ اللہ خیر کرے اپنے حبیب کے صدقے۔ جبکہ پیر وہی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت پر قائم ہو اور اس کا سلسلہ رسول پاک سے جا کر ملتا ہو۔ یہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے کہ رسول پاک نماز پڑھتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کہاں رسول پاک والا ہوا؟ رسول پاک مسجد بنائے، مسجد میں گئے، یہ کبھی جاتا نہیں مسجد میں، مصلی پر پہنچتا نہیں، تو یہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھتے لوگ، اندھے بن گئے، کتے بن گئے، یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ ابھی ایک بار اور کچھ لوگ آئے تو سجدے کروانے لگے باضابطہ۔ تو اب دنیا کمانے کا ذریعہ ہو گیا ہے پیر کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر دنیا لوگ بٹورنے میں لگے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں ہیں ان کے قریب جانے کے لیے لوگ روادار نہیں۔ بس اتنا جملہ بولوں گا، پیر وہی ہے جو تمہیں خدا تک پہنچا دے، پیر وہی ہے جو رسول پاک کا عاشق بنا دے۔ ہم کتنے ایسے مریدوں سے مل چکے ہیں جناب جو حضور کا نام بھی نہیں جانتے، حضور کا نام بھی نہیں جانتے۔ مدینے میں ایک بندہ کہتا ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں کس لیے آتے ہیں، اور یہ جو گنبد بنا ہے یہ بھلا کس کا بنا ہے؟ سن رہے ہیں؟ مدینے میں ایک بندہ پوچھتا ہے، مجھ سے ہی پوچھتا ہے کہ یہاں آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں، اور یہ جو گنبد جس کے آگے لوگ ہر گھڑی روتے رہتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یہ بھلا کس کا ہے؟ بتا دے ذرا آپ۔ آنکھیں بھر آئیں، دل ڈوبنے لگا کہ یا اللہ یہ کہاں تھے؟ ایسے ایسے پیر ہیں جو اپنے قدموں میں لوگوں کو گرائے رکھتے ہیں، نبی کا نام تک نہیں بتاتے، خدا کا در تک نہیں بتاتے۔ سنبھالو اپنے آپ کو پیارے، بچاؤ اپنے آپ کو ایسے شیطانوں سے، ایسے لوگوں سے بچو، اور جو صحیح پیر ہیں ان کو دیکھو۔ صحیح پیر تھے محبوب الہی، رات سجدوں میں گزرتی تھی، بختیار کاکی رات سجدوں میں گزرتی تھی، غریب نواز رات سجدوں میں گزرتی تھی۔ مفتی اعظم کو دیکھ لیں،
ہند الولی کو دیکھ لیں، مخدوم سمنانی کو دیکھ لیں، اور جو ہے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیں، اور ایسے بزرگوں کو دیکھ لیں، ماضی قریب کے بزرگ حضرت جو ہے صوفی نظام الدین کو دیکھ لیں۔ یہ سب وہ پیر تھے جن کی کبھی کوئی سنت نہیں چھوٹتی تھی۔ بہرحال تو وہ بندہ گیا، کہا حضور ڈھیلا نہ مل سکا، ایسا ایسا ماجرا ہوا، اٹھاتا تھا ڈھیلا پر بن جاتا تھا سونا۔ کہا پھر لے کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور مگر اس سے تو استنجا جائز نہیں ہے، استنجا تو اس چیز سے کر سکتے ہیں جو ضبط کرے نجاست کو۔ کہا تم خود ہی بتاؤ، اب سنیے، تم خود ہی بتاؤ کہ جس چیز سے استنجا جائز نہ ہو گھر میں اس کا ڈھیر لگا کے کیا کرو گے؟ آئے ہائے۔ کہا حضور سرکار بس، کہا دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت اہم ہے، آخرت مانگو، قبر میں نجات پاؤ یہ مانگو۔ تو اعمال یہ وہ شیوخ تھے جن کے آگے دنیا باندھی بن جاتی تھی مگر اس کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے۔ بس ایک اور بات، حضور کا وہ واقعہ لائیے، جب امہات المومنین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا ایک ہی قسم کا تہبند پہنتے پہنتے بہت دن گزر گئے، گھر میں ہزاروں جوڑے رکھنے والوں سنو، کھانا کپڑا کسی چیز کی گاڑی گھوڑا کی کمی نہ رکھنے والوں سنو، کہا حضور ایک ہی قسم کا تہبند کافی دنوں سے پہن رہے ہیں، اگر کچھ نیا ہو جائے تو کرم ہوگا۔ ایسے دل پہ چھونے والی بات، میرے رسول نے کیا فرمایا اس کا مفہوم سنیں۔ کہا تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت؟ امہات المومنین نے کہا میرے سرکار اس سے بھی آزمائش والی زندگی گزارنی پڑے گزار لیں گے مگر ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ آج آپ کے یہاں ان آقاؤں کے صدقے سب کچھ ہے، کپڑا کباڑ بھرا ہوا، راشن کچن بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بازار بھرے ہوئے ہیں، پاکٹ میں پیسہ ہے، کھاؤ پیو جتنا سب ہے، اگر کچھ نہیں ہے تمہارے یہاں تو وہ سجدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو مصلوں سے تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو اللہ کے گھر کی حاضری نہیں ہے۔ یہ آپ کا اصلی چہرہ ہے جو آپ کا خادم دکھا رہا، اور اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، وہ لے گا حساب، جس نے دیا ہے وہ حساب لے گا، وہ محتسب ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے پیارے آخرت کو دیکھو، آخرت کی طلب میں زندگی گزارو گے، اعمال صالحات سے دوستی رکھو گے تو دنیا میں بھی بڑی برکتیں ہوں گی۔ ایک بات کسی کی یاد آئی، طنز کی تھی مگر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، کہا مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کی پگار جو ہم لوگ بہت کم دیتے ہیں، پھر بھی ان کا کرتا چمکتا دمکتا، ان کی زندگی شان بان کے ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے روز یہ دولہا بنتے ہو۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے
یہ کہاں سے آتا ہوگا ان کو؟ تو جان تو جلی، سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ بھی طلبہ میں کہتا رہتا ہوں، صبر اگر اندر نہیں ہے تو عالم مت بننا، نہیں تو مار کر لوگے پکا۔ اس لیے کہ جس کا منہ نہیں دیکھا جاتا نا، وہ بھی آ کے دو بات بولتا ہے، وہ بھی اپنی زبان چلاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جانچ بٹھائیں، مجھے لگتا ہے یہ سب رات میں ڈکیتی کرتے ہوں گے، چوری کرتے ہوں گے، یہی آپ کے کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی نہ ہوا تو پتہ اس پر جانچ بٹھائیے، پر ایک کی بات ہو تو جانچ بٹھا دیں آپ۔ سارے علماء کے لیے تو مطلق کہہ رہا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے کہا وہ نادان کان کھول لے، بڑھیا سے سن لے۔ جب وہ پانچوں وقت اپنے رب کے حضور اپنا سر رکھتا ہے تو میرا مولا اس کے سر افتخار کو بلندی بخش دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، وہ رحمت دیتا ہے، وہ ایسا انتظام کر دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ پہنچے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جانتے ہو پیارے، یا تو چڑیاں اٹھتی ہیں بھور میں، وہ بھی اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں سوتی، کیوں؟ بھور سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے تو چڑیاں اٹھ جاتی، بکریاں اٹھ جاتی، بہت سارے جانور اٹھ جاتے ہیں، تو بھوکا نہیں سوتے۔ جانوروں کی کوئی کھیتی پاتی، گھر مکان دکان ذریعہ بزنس نہیں ہے، مگر اللہ انہیں بھوکا نہیں سلاتا۔ اور پھر آدمیوں میں یہ علماء ہیں تو انہی پرندوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہی صبح صادق میں اٹھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے گھر جانے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے مولا کو سجدہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، نیند آتی ہے، آنکھیں مسلتے ہیں، نیند بھگاتے ہیں، بھاگتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ انہیں بھوکا نہیں سلاتا ہے، اللہ انہیں بھوکا نہیں سلاتا ہے، اللہ ان کو آسودہ فرماتا ہے۔ پھر آپ ان کی پگار نہ دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں۔ تو پیارے، آپ کو بھی وہی دعوت دیتا ہوں، اپنے اللہ کی اطاعت کرو۔